टाइम। ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और प्रोग्राम विद डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हमारा रमज़ान का आखिरी प्रोग्राम है और आज हम इसमें इमामत के मौजू को समेट लेंगे इंशाअल्लाह। तो मज़ीद कुछ वक्त ज़ाय की बगैर मैं मौलाना से गुजारिश करूँगा कि मौलाना, जहाँ लास्ट टाइम हमारी गुफ्तगू रुकी थी गैबत, प्री गैबत, तो वहाँ से अगर आप गुफ्तगू शुरू कर लें इंशाल्लाह, और मुख्तसर में बता दें कि छठे इमाम से लेके और इमाम हसन अस्करी तक के ज़माने में जो गैबत के लिए बिल्डअप हुआ उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ सवाल हैं वो हम आपसे सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसी तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और सूरत हाल ये थी कि हम गैबत के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो मुख्तलिफ कैफियत रही हैं मुख्तलिफ ज़माने में, उसका तज़किरा करते हुए हम चाह रहे थे कि हम गैबत सुग़रा और उसके बाद गैबत कुबरा तक पहुँचें। वो दरमियान में वक्त ज़्यादा हो जाने की वजह से हमें गुफ्तगू मुलतवी करना पड़ी और आपने जो ऐलान किया, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं। अलबत्ता एक चीज़ और थी, वो ये थी कि हमने उस तकरीर में जो हमारा रजअत का बाब था उसको ख़त्म कर लिया था। ख़त्म कर लेने से मकसद ये कि जितनी गुफ्तगू कर ली थी फ़िलहाल हम उसी को काफ़ी समझ रहे हैं। अलबत्ता सूरह नम्ल की 2 आयतें हमारी रह गई थीं, तो अगर आप समझते हैं कि 10 मिनट हैं हमारे पास तो हम उसका तज़किरा कर दें, वरना फिर गुफ्तगू यहीं से शुरू कर दें। जी बिस्मिल्लाह कर लें मुख्तसरन, क्योंकि ये आज आखिरी हाँ, प्रोग्राम। तो सूरत हाल ये थी कि हमने सूरह नम्ल की बस 2 आयतें आप सुन लें। एक आयत है जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि जब उनके ऊपर वादे का वक्त आएगा या अज़ाब के वादे का वक्त आएगा या कौल के पूरा हो जाने का वक्त आएगा, तो हम एक दाब्बतुल अर्श को खारिज करेंगे। युख़रिजुहुम, अब वहाँ पर जो है अख़रजना लहुम दाब्बतुम मिनल अर्श, कि हम एक दाब्बतुल अर्श को यानी लफ्ज़ी तर्जमा यही है कि खारिज करेंगे। तुकल्लिमुहुम अन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून, वो उनसे बातें करेगा और कहेगा कि बेशक लोगों ने हमारी आयतों पर यकीन नहीं किया। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये एक ऐसी आयत है कि जिसके ऊपर आलम इस्लाम के तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफासीर में गुफ्तगू की है, और उसका जो एक उमूमी खुलासा है वो हम आपके सामने रख दें। बहुत तफसील में नहीं जाना है, 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू ख़त्म करना है ये वाली। तो उन्होंने ये कहा कि जब क़यामत करीब आएगी तो ज़मीन फटेगी और ज़मीन में से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से गुफ्तगू करेगा और ये कहेगा कि क़यामत करीब आ गई है और तुम लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है, लिहाजा अब तुम्हारे लिए सज़ा का ज़माना करीब आ गया। तो इस किस्म की गुफ्तगू उमूमन मुफस्सिरीन ने लिखी है, और उसकी वजह कि ज़मीन से जानवर निकलेगा, 2 वजूहात हैं जो उन्होंने इसका तज़किरा किया है कि एक तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दाब्बतुम मिनल अर्ज़ या दाब्बतुल अर्ज़, ज़मीन का दाब्बा, तो इस वजह से लोगों की तवज्जो इस तरफ गई। और दूसरी चीज़ एक ये है कि लफ्ज़ दाब्बा जो है वो लुग़त अरबी में अक्सर चौपाई के लिए और बाज़ औक़ात घोड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इस एतबार से लोगों ने उसका ये मतलब ले लिया। दूसरी चीज़ एक ये थी कि वो लोग कि जो रजअत का तसव्वुर नहीं रखते और उनके ज़हन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई माज़ी का इंसान जो है वो मुस्तक़बिल में दुनिया में आ सकता है, और ज़मीन से निकलने के लिए एक इंसान तो ज़मीन से नहीं निकल सकता, ज़ाहिर है कि जानवर ही निकल सकता है। तो इस वजह से ये उन्होंने कहा, और अलबत्ता तमाम मुसलमानों का एक अक़ीदा है कि ज़हूर दाब्बतुल अर्ज़, दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ाहिर होना, कि क़यामत की निशानियों में एक चीज़ ये है कि दाब्बतुल अर्ज़ ज़ाहिर होगा। तो ये तो हुआ एक आम तासुर। अब हम इस सिलसिले में तफ़सील बयान कर दें कि कुरान में लफ्ज़ दाब्बा या दाब्बतुल अर्ज़ बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। अब हमारे पास इस सिलसिले में सूरत ये है कि बहुत सी आयतें हैं जिनकी तरफ हम सिर्फ निशानदेही कर देंगे, वो आयतें पढ़ेंगे नहीं। वो मुख्तलिफ आयतें हैं, मिसाल के तौर के ऊपर
सूरह अनकबूत की 60वीं आयत है, सूरह बकरा की 164वीं आयत है, सूरह नहल की 49वीं आयत है। इस तरीके से बहुत सी आयतें हैं जिनकी तरफ हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ एक आयत पढ़े देते हैं कि जो सूरह अनकबूत की है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर कोई दाब्बा ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो इस आयत में ये बात साफ है कि यहाँ पर हर वो जानदार के जो मोहताज रिस्क है वो दाब्बतुल अर्ज़ में आ जाता है। और उसके अलावा जितनी आयतों की तरफ हमने निशानदेही की, उन सब आयतों को अगर पढ़ा जाए तो पता चलता है कि दाब्बतुल अर्ज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जानवर हो, बल्कि वो इंसान भी हो सकता है और कोई भी जानदार हो सकता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि लफ्ज़ दाब्बतुल अर्ज़ जो है उसके साथ लफ्ज़ अर्ज़ इस्तेमाल हुआ है जहाँ पर हर जानदार जो ज़मीन पर बसता है उसकी बात हो रही। तो ज़मीन के अंदर से निकलना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमारे पास कुछ रवायात हैं जिनको हम जल्दी से पढ़ के सुनाए देते हैं। उसमें ये है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस किस्म की रवायात मिलती हैं कि जिसमें आपने दाब्बतुल अर्श का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उससे मुराद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ली। एक मर्तबा मस्जिद में आपने मुखातिब किया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ये कह के कि या दाब्बतुल अर्श, ए दाब्बतुल अर्श। तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हम भी आपस में एक दूसरे को दाब्बतुल अर्श कह के पुकार सकते हैं? तो आपने कहा कि नहीं, ये लफ्ज़ जो है ये ख़ास अली के लिए है। और उसके बाद आपने यही आयत पढ़ी कि वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम फ़अख़रजना लहुम दाब्बतुम मिनल अर्ज़। और उसके बाद असहाबे रसूल से हमें बाज़ रवायात मिलती हैं, जैसे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से भी मिलती है और हज़रत अम्मार यासिर से भी मिलती है कि जनाब अम्मार यासिर से एक मर्तबा एक शख्स ने ये कहा कि ए अम्मार, कुरान में एक ऐसी आयत है कि जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। तो जनाब अम्मार ने पूछा कि वो कौन सी आयत है? तो उस शख्स ने यही आयत पढ़ी, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम फ़अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़, कि जब उन पर वादे का वक्त आएगा तो हम उनके लिए एक दाब्बतुल अर्श को ज़ाहिर करेंगे। तो ये क्या मतलब है? वो कौन है दाब्बतुल अर्श? तो जनाब अम्मार ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि जब तक तुम्हें दाब्बतुल अर्श को दिखा ना दूँ, ना ज़मीन पर बैठूँगा, ना कुछ खाऊँगा, ना कुछ पीऊँगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दाब्बतुल अर्श से मिलवाता हूँ। और उसके बाद वो जनाब अम्मार उस शख्स को लेके निकले और उस मकाम की तरफ गए जहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मज़दूरी करते थे। जब वहाँ पहुँचे तो आप ज़मीन पर बैठे थे और कुछ जौ की रोटियाँ और पानी आपके सामने था, आप तनावुल फरमा रहे थे। जैसे ही अम्मार को देखा, कहा आओ अम्मार, खाना खाओ। अम्मार जाके ज़मीन पर बैठ गए और उनके साथ कुछ पानी तनावुल किया और कुछ चंद लुक़मे रोटी के लिए। तो उस शख्स ने कहा कि अम्मार, इतनी जल्दी अपनी कसम भूल गए? अभी तो तुमने कहा था कि जब तक दाब्बतुल अर्श को ना दिखा दूँ, ना ज़मीन पर बैठूँगा, ना कुछ खाऊँगा, ना पीऊँगा। तुमने तीनों कस्में अपनी तोड़ दी। तो जनाब अम्मार ने कहा कि मैंने तुम्हें दाब्बतुल अर्श को दिखा दिया। तो इस किस्म की बहुत सी हदीसें मिलती हैं हमें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो हदीसें हैं, उसमें से एक हदीस हम सिर्फ पढ़ के सुना दें कि जिसमें आपने फरमाया कि एक दाब्बतुल अर्श एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शख्स है कि जिसके हाथ में मीसम होगी और जो बहुत तेज़ रफ्तार होगा और लोगों को, काफिरों को, मुनाफिकों को मोमिनों से अलग करेगा। तो इस किस्म की हमारे पास बहुत सी रवायतें हैं जिनको हम सबको छोड़े दे रहे हैं। अलबत्ता एक रवायत बयान की देते हैं कि जो इकमालुद्दीन में जनाब नक़ल हुई है कि जनाब अमीर से बहुत तुलानी गुफ्तगू है, हम उसका सिर्फ थोड़ा-सा बयान किए देते हैं कि आपने ये फरमाया कि आपने पहले तो ज़िक्र किया दज्जाल का, दज्जाल के कत्ल का ज़िक्र किया क़यामत की निशानियों में तज़किरा करते हुए। और उसके बाद ये फरमाया कि इसके बाद ताम्मतुल कुबरा वाक़ होगी। तो लोगों ने कहा कि ये ताम्मतुल कुबरा क्या है? तो आपने फरमाया कि कोहे सफ़ा के करीब दाब्बतुल अर्श का ज़ाहिर होना और उसके हाथ में हज़रत सुलेमान की अंगूठी और असाए मूसा होगा। और उसके बाद आपने उसकी मज़ीद तफ़सील बताई।
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی روایات آئمہ سے مختلف مقامات پر اور پیغمبر اسلام سے امیر المومنین سے مل جاتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ظہور دابۃ الارض جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک رجت ہے۔ آپ کی بہت سی رجتیں ہیں، جس میں سے کئی رجتیں ہیں جس میں سے ایک رجت ہے۔ اچھا، دوسری آیت جو رہ گئی تھی وہ بھی ہم پڑھے دیتے ہیں۔ وہ تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کہ پیغمبر اسلام سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ، اور بتا دیں ان لوگوں کو کہ ہم اپنی کچھ آیتیں انہیں دکھائیں گے جسے یہ پہچان لیں گے۔ تو اس آیت کی بھی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، صرف اتنا مختصراً بتا دیں کہ اس آیت کی تفسیر بھی زمانہ رجت کی ہے، اور وہاں پر بھی مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ائمہ اہل بیت کے زمانے میں ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، وہ انہیں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے۔ تو یہ دو باتیں رہ گئی تھیں جسے ہم نے بہت جلدی سے مکمل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اسی گفتگو کی طرف کہ جس میں ہماری آپ سے یہ بات ہو چکی ہے، وعدہ ہو چکا ہے کہ اب ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی امام صادق علیہ السلام کے عہد کے اوپر، اور ہم نے بتایا تھا کہ جب ایک مرتبہ بنو امیہ کا زمانہ ختم ہوا، ان کی حکومت کا تختہ الٹا بنی عباس نے، تو بنی عباس نے ان کی حکومت کا تختہ جس وقت الٹا تھا، اس وقت اس بات کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ بنو امیہ ظالم اور غاصب تھے، اصل میں جو خلافت پیغمبر اسلام ہے وہ اہل بیت کا حق ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ غلبہ حاصل کر چکے اور بنو امیہ کا تختہ الٹ چکے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نحن اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت کے اوپر وہی ظلم اور وہی زیادتی روا رکھی جو بنو امیہ کے زمانے میں تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دی۔ تو یہی وہ واقعہ تھا جس کے اوپر ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی کہ امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی بند کر دی گئی تھی، آپ کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا، اور آپ سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، ملنے والوں کا آنا جانا جو تھا وہ جاسوسوں کی نظر میں تھا۔ یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ہم آگے جلدی سے پڑھا دیں تاکہ غیبت تک پہنچ جائیں امام زمانہ کی۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہوئی کہ جس وقت امام اپنے گھر میں قید تھے اور حکومت تھی منصور دوانقی کی۔ منصور دوانقی وہ شخص تھا کہ جو بانیوں میں سے ہے، ایک صبا اور ایک منصور دوانقی کے، جنہوں نے بنی عباس کی حکومت قائم کی تھی۔ تو منصور دوانقی نے امام صادق علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے زہر بھجوایا اور مختلف طریقوں سے آپ کو زہر دلوایا، اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو والی مدینہ کو یہ خط لکھا کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ امام نے اپنے بعد کس کی جانشینی کا اعلان کیا ہے، جس کی بھی جانشینی کا اعلان کیا ہو اس کو بھی قتل کر دو۔ یعنی منصور دوانقی کا پروگرام یہ تھا کہ تسلسل امامت ختم ہو جائے، اب آگے کوئی امام پیدا نہ ہونے پائے، لہٰذا اس نے بھیجا والی مدینہ کو امام صادق علیہ السلام کے گھر پر، تاکہ وہ جا کے یہ معلوم کرے کہ امام نے اپنے بعد کس کو اپنا نائب، اپنا جانشین بنایا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے گفتگو کرنے کے بعد کہا کہ امام نے کوئی وصیت کی ہے، تو لوگوں نے کہا، صاحب گھر والوں نے کہا کہ ہاں امام ایک وصیت نامہ چھوڑ گئے۔ تو اس نے کہا کہ وہ وصیت نامہ مجھے دکھاؤ۔ جب وہ وصیت نامہ دکھایا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ میرے اموال کا ولی منصور دوانقی ہے، اور منصور دوانقی کے بعد والی مدینہ ہے، والی مدینہ کے بعد میری زوجہ ام حمیدہ ہیں، اور اس کے بعد میرا بیٹا موسیٰ ابن جعفر ہے۔ تو اس طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام چوتھے نمبر پر لکھا اور پہلے نمبر پر منصور کا نام لکھا۔ جب اس نے یہ وصیت نامہ پڑھا تو پریشان ہوا کہ اب میں کس کو قتل کروں، اور اس نے منصور کو خط لکھا کہ صورتحال یہ ہے کہ امام نے تو آپ ہی کو ولی بنایا ہے، تو اور اس کے بعد نام میرا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے فی الحال رہنے دو۔ تو اس طریقے سے امام نے 7ویں امام کی جان بچائی تھی۔
لیکن ساتویں امام کی جان بچی تو کیسے بچی اور امام کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, کیسے لوگوں کا امام سے رابطہ تھا, اس کے لیے ہم صرف ایک روایت بیان کریں گے, وہ بھی آدھی, تاکہ جلدی سے ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکیں. تو یہ روایت جو ہے یہ ہے امام صادق علیہ السلام نے, جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کوفے میں اپنا نائب کیا تھا جناب ابو بصیر کو, اور اس کے بعد ابو بصیر نام کے ویسے 3 افراد بلکہ 4 افراد ہیں, اس کی ہم ابھی وضاحت نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک آپ کے نائب جو خراسان میں تھے اور ان کا نام تھا جعفر خراسانی. یہ جو تھے یہ خراسان کے مومنین کا خمس وغیرہ لے کے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے, اور جس طرح بھی امام جس حال میں بھی ہوتے تھے اسی اعتبار سے یہ اموال امام تک پہنچاتے تھے. ایسے میں جب ایک مرتبہ یہ خراسان سے مومنین کے خمس کے اموال لے کے مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ امام صادق علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں. اب یہ بہت پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں, کس کے پاس جاؤں. ہر طرف ڈھونڈا, جس سے بھی پوچھتے تھے کہ امام صادق کے بعد 7ویں امام کہاں ہیں, تو کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا, نہ کوئی کچھ بتاتا تھا, نہ کسی کو کچھ معلوم تھا. اب ان کے پاس تھیں امانتیں, تو یہ بہت پریشان ہوئے, اور اس پریشانی کے عالم میں یہ ایک مرتبہ روضہ رسول پر گئے اور وہاں جا کے قبر رسول سے مخاطب ہو کے اپنے دل میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں آپ کے شہر میں آپ کے نائب, آپ کے نفس کو, آپ کے جانشین کو تلاش کر رہا ہوں, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس کا پتہ بتائے. اب کیا میں یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس جا کے مسلمانوں کے امام کا پتہ پوچھوں؟ یہی گفتگو وہ روضہ رسول پر قبر رسول سے دل میں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے ان کی پشت کے سے آ کے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا جعفر خراسانی, نہ یہودیوں کے پاس جاؤ نہ نصرانیوں کے, میرے ساتھ چلو, میں تمہیں زمانے کے امام کے پاس لے چلتا ہوں. تو یہ پریشان ہو گئے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا ہوں. انہوں نے پلٹ کے اس سے پوچھا کہ تم میرا نام بھی جانتے ہو, مجھ کو پہچانتے بھی ہو, تو تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں پہچانا. تو اس نے کہا, نہ میں تمہیں جانتا ہوں, نہ میں تمہارا نام پہچانتا ہوں, نہ میں تمہیں پہچانتا ہوں, نہ تمہارا نام جانتا ہوں. مجھ کو میرے مولا نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم مسجد نبوی میں جاؤ, قبر رسول کے اوپر ایک شخص ایسا کھڑا ہوگا, اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا اور اس سے یہ جملہ کہنا کہ نہ یہودیوں کے پاس جاؤ نہ نصرانیوں کے پاس جاؤ, میرے پاس ساتھ چلو, میں زمانے کے امام کے پاس لے چلتا ہوں. تو اس طریقے سے وہ شخص جعفر خراسانی کو لے کے ایک ایسے نامعلوم مقام پر ایک تہہ خانے میں آیا جو مدینے کے شہر سے اس طرح دور اور الگ تھا کہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی. اور وہاں جا کے جب اس نے امام کی زیارت کی تو پہچان لیا کہ یقیناً یہ حجت خدا ہیں اور یہی امام کے زمانے کے امام ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ وہ نائب تھے امام صادق کے, اور امام صادق ان کا تعارف بھی یقیناً ان سے کرا چکے ہوں گے. تو اس طریقے سے امام سے ملاقات ہوئی تھی ان نائب کی امام جعفر علیہ السلام کی. تو یہ عالم تھا کہ کسی کو خبر نہیں تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہاں ہیں. تو ایک اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کی غیبتی تھی. لیکن وہاں رہنے کے بعد صورتحال ایسی ہوئی کہ ایک مرتبہ منصور دوانقی مر گیا اور اس کی جگہ ہارون رشید تخت نشین ہوا. جب ہارون رشید تخت نشین ہوا تو یہ اپنے باپ کے اس نعرے کو مزید تقویت دینے کے لیے اور عالم اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم ہی اہل بیت ہیں, ہمارے علاوہ کوئی اہل بیت دنیا میں موجود نہیں ہے, یہ آیا حج کے لیے. اور حج کر کے جب روضہ رسول کے اوپر آنے لگا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہیں, اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ذل سبحانی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اس وقت اپنے ابن کی کو سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو کہ اہل بیت کی ایک ممتاز فرد ہیں. اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, اور ایسے میں ایک مرتبہ ہارون رشید روضہ رسول میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد آواز دیتا ہے کہ السلام علیکہ یبن الام, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں عالم اسلام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے.
اور امام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے خاموش رہے. لہذا ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے, نحیف و لاغر ہے, اور اس نے وہاں سے آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا ابتاہ یا رسول اللہ, اے میرے باپ, اے اللہ کے رسول, آپ کا فرزند آپ کو سلام کرتا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اچھا, حکومت وقت سے ٹکرانے والا کہاں سے آ گیا, اس کو گرفتار کرو اور اتنی سزا دو, اتنا ظلم کرو, اتنی سختی کرو کہ آئندہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ حکومت کی اور بادشاہ کی مخالفت کرے یا اس کے مقابلے پر آئے. تو وہ جو آپ سنتے ہیں کہ مولا قید میں رہے, مولا پر انتہائی اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی, تو یہ کیوں گزر گئی؟ یہ اس لیے گزر گئی کہ امام نے حق کی آواز کو بلند کرنا ہر قیمت پر گوارا کیا. جس طریقے سے بھی مصیبت اٹھانا پڑے, 14 سال امام شدید مصیبت میں ہیں, لیکن امام نے اس فریضے کو بہرحال ادا کیا. تو یہ صورتحال تھی کہ جس طریقے سے ائمہ زندگی گزار رہے تھے. اب اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ جب آیا, اور ہارون رشید نے بڑی زبردست حکومت کی پورے عرب پر, پورے عجم پر, اور عجم جس کے حدود جو تھیں وہ مشرق وسط ایشیا تک اور افغانستان تک اور خدا جانے کہاں کہاں تک, سیستان تک اور تاشقند تک پھیلی ہوئی تھی. بہت بڑی مملکت تھی, پورا عرب اور پورا عجم, اس کے اوپر اس کی حکومت تھی. اب اس حکومت کے دوران صورتحال یہ ہوئی کہ جب اس کا آخری وقت آیا, امام کو تو اس نے قید میں رکھا برسہ برس, اور آخر میں امام کو زندان میں ہی شہید کیا تھا. لیکن اب جب اس کا آخری وقت آیا اور یہ اس کو لگا کہ اب میں زیادہ عرصے زندہ نہیں رہوں گا, تو اس کے لیے یہ بڑی پریشانی ہو گئی کہ اب یہ اپنا نائب کس کو بنائے, کیونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا اس کی عرب زوجہ جس کا نام زبیدہ تھا اس سے تھا, اور وہ نسلاً باپ اور ماں دونوں کی طرف سے خالص عرب تھا, اور دوسری طرف اس کی ایک ایرانی کنیز تھی جس کا بیٹا مامون رشید تھا, اور یہ جو اس کا بیٹا تھا زبیدہ کا, اس کا نام امین رشید تھا. اب اس نے جب یہ چاہا کہ اپنے اس بیٹے کو خلیفہ بنائے جو سمجھدار ہے, ہوشیار ہے اور امور سلطنت سے واقف ہے, بجائے اس کے کہ ایک ناسمجھ اور لاوالی لڑکے کو بنایا جائے, تو عربوں نے مخالفت کی اور کہا کہ ہم کسی ایسے خلیفہ کو نہیں مانیں گے کہ جو خالصتاً عرب نہ ہو. اب دیکھیے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ رنگ و نسل کو مٹا دیں. پیغمبر اسلام نے جو پیغام دیا تھا, قرآن نے اس کی ترجمانی یہ کہہ کے کی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک تمہارے درمیان مکرم وہ ہے, صرف وہ ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہے. لیکن عالم اسلام کی ابھی پہلی صدی گزری ہے, دوسری صدی میں داخل ہوا ہے, اور عالم یہ ہے کہ وہی جاہلانہ فکر کہ ہم عرب ہیں, اور عرب کی اہمیت جو ہے وہ غیر عرب نسل کا خلیفہ نہیں برداشت کر سکتی. لہٰذا اس نے کیا یہ کہ عجمی علاقے جو تھے ان کا سربراہ مامون رشید کو بنا دیا, اور جو عرب علاقے تھے اس کا سربراہ ہارون رشید امین رشید کو بنا دیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام میں پہلی مرتبہ خلافت اسلامیہ, وہ رسول کے جو ایک عالمینی رسول ہے, وہ رسول کے جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے, جو وہ رسول ہے جس کے بارے میں لیکون للعالمین نذیرہ کہا جا رہا ہے, اس عالمینی رسول کے 2 خلفاء ہو گئے, ایک عرب خلیفہ, ایک عجم خلیفہ. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑی اور ستم ظریفی نیابت رسول میں کیا ہو سکتی ہے. بہرحال وہ اثر زیادہ چلا نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مامون رشید نے حملہ کر دیا امین کی سلطنت پر, اور امین کو شکست دے کے عرب علاقہ بھی اپنی سلطنت میں لے لیا. اب یہ عربوں کی ایک خاص خصلت تھی کہ جب تک
अपना इख्तियार चल रहा हो जब तक अरब हमियत चलती है, और जब मगलूब हो जाएं तो अरब हमियत खत्म हो जाती है। हमेशा आप अरबों की तारीख में यही देखें कि अब अरब हमियत खत्म हो गई, मामून रशीद को सबने खलीफा मान लिया, और न सिर्फ मामून रशीद को मान लिया बल्कि मामून रशीद के बाद जो खिलाफत चली वो मामून रशीद की औलाद में चली, और मामून रशीद का बेटा मुतवक्किल और मोतमिद और इसके बाद जो बादशाह बने उन सबकी दादी बहरहाल ईरानी थी। तो ये हमने एक जुमला मोतरज़ा कह दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई कि जब एक मर्तबा मामून रशीद की हुकूमत आ गई, तो मामून रशीद के बारे में ये बात याद रखें कि मामून रशीद और मंसूर दवानकी ये दो खुलफाए अब्बासी वो थे कि अगर बादशाह ना होते तो अपने वक्त के आलिम होते। मामून रशीद भी अपने मजहब यानी मोतज़िला फ़िरक़े का एक बहुत बड़ा आलिम था, और मोतज़िला फ़िरक़े की बहुत ज़्यादा उसने खिदमत की, और मोतज़िला फ़िरक़े का मुनाज़िर था, बहुत ज़्यादा मुनाज़रे करता था, और लोगों को मुतज़िला फ़िरक़े की तरफ माइल करने की उसमें इल्मी सलाहियत बहुत थी। और वो अब अपने बाप की तरह या अपने दादा की तरह नहीं था, बल्कि उसका तरीक़ा जो था वो तब्दील हो गया था। अब ये एक अजीब बात है तारीख़ इमामत में कि हर इमाम के साथ नए हालात, नई सूरत पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने गुज़िश्ता तकरीर में कहा था कि इमामत एक सफ़र थी जो मुख्तलिफ हालात से गुजरती रही। तो अब जब 8वें इमाम का ज़माना आया तो मामून रशीद ने इमाम को गिरफ्तार करके कैद में नहीं रखा, बल्कि बजबर मदीने से लेके आया और इस बात पर मजबूर किया कि तुम तो मैं अपना वली अहद बना रहा हूँ और वली अहदी कबूल करो। अब ये बहुत तफसीली तारीख है, हम इसको छोड़ रहे हैं, सिर्फ इस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम जल्दी से 9वें 10वें इमाम और 11वें इमाम तक आ जाएं। तो इस तरीके से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को एक नए हालात का सामना करना पड़ा, जो आपने बहरहाल बखैर खूबी गुजारे, और आपका ज़माना इमामत जब गुजरा तो इस तरह आपको शहीद किया गया था कि अब 9वें इमाम जो थे वो सिर्फ 4 साल के थे, और आलम ये हो गया कि अब इमामत इस मकाम पर पहुंच गई कि 4 साल का बच्चा बार इमामत उठा रहा है और 23 साल की उम्र में शहीद किया जा रहा है। इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम 23 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए, और आपके साथ भी तकरीबन वही हालात रहे थे जो कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के साथ रहे थे। उसकी तफसील हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, किसी और मौके पर इंशाल्लाह जब सीरत आइम्मा पर गुफ्तगू होगी तो तफसील से बयान करेंगे। अच्छा, अब सूरत ये हो गई कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम बहुत कम सिनी में शहीद हुए, और उसके बाद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के साथ भी जो ज़माना गुजरा वो मुतवक्किल अब्बासी का ज़माना था, और ये बनी अब्बास का यजीद था। इसके मज़ालिम बेइंतहा हैं, बहुत ही ज़ालिम शख्स था। इसने करबला को भी वीरान कराया था, वहाँ की कब्रें भी खुदवाई थी, वहाँ नहरें जारी करवाई थी, वगैरह वगैरह बहुत काम उसने किए थे। इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम को अपनी सवारी के आगे दौड़ाया था, और बहुत ही इंतहाई अज़ियतनाक कैद में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को रखा था। लेकिन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ये दो इमाम हुआ हैं जिन्हें हम अस्करियान कहते हैं, और क्योंकि इसके बाद ग़ैबत का ज़माना शुरू होने वाला था, लिहाजा अहकामात ग़ैबत हमको इन्हीं आइम्मा से मिलते हैं, जिसको अभी हम आगे चल के 2 हदीसों पर ख़त्म कर देंगे। अब सूरत हाल ये हुई कि जब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का ज़माना आखिर हुआ और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम नस्ल इमाम हुसैन में 8वें थे, लिहाजा आपके ऊपर सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और अब तफसील में जाए बगैर हम मुख्तसरन बता दें कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के यहाँ की शादी हुई जनाब नरगिस खातून, जिनका असल नाम मलिका था, कैसर रूम की बेटी थी, और नस्ल शमऊन में थी। शमऊन हज़रत ईसा के वसी थे। तो इस तरीक़े से जब जनाब नरगिस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में आईं तो इमाम ज़माना अज्जल ताला फ़रजा की विलादत हुई, और इमाम की विलादत के बाद एक ज़माना है कि जिसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने आपका तारुफ़ भी कराया है, और वो जमातें हैं लोगों की जिनसे आपने मुलाकात करवाई है, वो सब हम इस वक्त छोड़ रहे हैं। अब उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया था, और आपका ज़माने इमामत का बेशतर हिस्सा उस तंगो तारीख तहखाने में गुजरा था कि जो बनी अब्बास ने एक किला बनाया था दरियाए दजला के करीब।
اور اس قلعے کے تہخانے میں سے ایک راستہ تھا جو دریا کی طرف نکلتا تھا، تاکہ اگر کبھی بادشاہ کو فرار اختیار کرنا پڑے تو اس راستے سے نکل جائے۔ وہ تہخانہ اتنا تنگ و تاریک تھا کہ اس میں انسان بیٹھ سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور رات و دن کا فرق بھی نہیں تھا۔ وہاں پر امام کو روٹیوں میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ 260 ہجری کا ہے۔ جب جس وقت امام شہید ہوئے اس وقت تک عام لوگ، یعنی سوائے امام کے چاہنے والوں کے، سوائے شیعوں کے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ امام کا نائب موجود ہے۔ لیکن جب امام کی نماز جنازہ ہو رہی تھی سرکاری سطح کے اوپر، اس کی وجوہات تھیں، وہ ہم اس وقت چھوڑ رہے ہیں، تو اس وقت لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے جس نے آ کے نماز کی امامت کی، اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا، یہ معتمد عباسی کا زمانہ تھا، کہ اس بچے کو گرفتار کر لیا جائے۔ بس یہ آخری موقع تھا کہ جس میں دشمنوں نے امام زمانہ کو دیکھا، اس کے بعد کسی دشمن نے امام کو نہیں دیکھا، اور امام کو کسی دشمن نے نہیں دیکھا۔ اب امام کہاں ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم غیبت صغریٰ کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس میں امام کا رابطہ مومنین سے، شیعوں سے، مختلف سفراء کے ذریعے، جن کو ہم نوابین اربع کہتے ہیں، یعنی 4 افراد ایسے تھے کہ جو غیبت صغریٰ میں امام کے نائب رہے۔ البتہ ان 4 افراد کے علاوہ بھی ہیں جن کے نام ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے فہرست، لیکن اب وقت کم ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں بیان کر رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ تاریخ امامت میں ہر امام کو عوام کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملتا تھا، برسہ برس زندانوں میں نکل جاتے تھے، برسہ برس اس طریقے سے نکلتے تھے کہ گوشہ نشینی ہوتی تھی، اس طریقے سے نکلتے تھے کہ گھر میں قید ہوتے تھے، لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ امام کار امامت کو نائبین کے ذریعے ہی مکمل کرتے تھے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کے ایک نائب تھے جن کا نام تھا عثمان ابن سعید۔ یہ امام کے بہت ہی معتمد شخص تھے، اور جب امام زندان میں تھے تو یہ امام کی نیابت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب امام حسن عسکری علیہ السلام زندان میں تھے تب بھی عثمان ابن سعید امام کے نائب ہوا کرتے تھے۔ عثمان ابن سعید کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم اس وقت نہیں بیان کر سکیں گے۔ بہرحال اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام زمانہ نے اپنا نائب عثمان ابن سعید کو ہی بنایا، اور عثمان ابن سعید امام کی نیابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ اگر امام کا پتہ چل جائے تو امام کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو امام کے امور کا نگراں ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو امام کے اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں کے درمیان وسیلہ بنا ہوا ہے، جو چاہنے والوں کی درخواستیں، چاہنے والوں کے سوالات، چاہنے والوں کی امانتیں، چاہنے والوں کے پیغامات لے کے امام تک جاتا ہے اور امام سے جوابات لا کے ان کو دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لہٰذا یہ حضرات بھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے اور مختلف طریقوں سے رابطہ شیعوں سے قائم کرتے تھے۔ مثلا یہ کہ یہ بھی روغن فروش بن گئے تھے، یا اور اس طریقے سے مختلف کام اس طرح کے کرتے تھے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ اپنے کام میں مصروف ہیں، اور لوگ جو ان کے پاس آ رہے ہیں وہ کوئی تیل خریدنے آ رہا ہے، یا اور اگر کسی چیز کو وہ بیچ رہے ہیں تو وہ خریدنے آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب عثمان ابن سعید نے امام کی نیابت کے فرائض انجام دیے، اور آپ کے زمانے میں اور کچھ افراد تھے جن کی نامزدگی امام ہی کرتے تھے، لیکن وہ مطلق نہیں تھے۔ یعنی 4 وہ ہیں جو مطلق ہیں، اور باقی وہ ہیں کہ جن کو مختلف امور، بعض شعبے اور بعض شہر کے امور سونپے جاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب ان کی وفات کا زمانہ آیا تو امام نے ان سے کہا کہ اب تمہارا زمانہ جو ہے وہ زندگی کا ختم ہو رہا ہے، اب تم اپنے بیٹے کو یہ ذمہ داری دے دو۔ ان کے بیٹے محمد ابن عثمان تھے، اور یہ بھی بہت ہی بلند پایہ عالم تھے اور ایک بہت ہی عظیم شیعہ رہنما تھے، اور انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا۔ جب یہ اپنے زمانے کے، اپنی زندگی کے آخری وقت میں آئے تو اس وقت امام نے ان سے یہ کہا کہ اب تم دنیا سے جانے والے ہو، ایسا کرو کہ اب میری طرف سے جس شخص کی میں نامزدگی کر رہا ہوں
وہ जनाब हुसैन इब्न रौ हैं। इनका पूरा नाम अबुल कासिम हुसैन इब्न रौ नौबख्ती था। नौबख्त इनके खानदान का नाम था। इनका ज़माना सबसे ज़्यादा तवील है, तब 21 साल ये इमाम के नायब रहे हैं और इन 21 सालों में बहुत से वाक़यात हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत हुसैन इब्न रौ से है। और क्योंकि इनका ज़माना इमाम असर का गैबत सोगरा का ज़माना 260 हिजरी से 329 हिजरी तक 70 साल 71 साल है। इस 71 साल में 21 साल जनाब हुसैन इब्न रौ इन फ़राइज़ को अंजाम देते रहे और जनाब हुसैन इब्न रौ सबसे ज़्यादा मारूफ शख्स हैं आपके नायबीन में। और आज भी आप जब इमाम को अरीज़ा भेजते हैं तो उसमें जनाब हुसैन इब्न रौ को सलाम करके अरीज़ा लिखते हैं। तो बहरहाल हुसैन इब्न रौ के बारे में हम तफसील नहीं बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हुई, मौका हुआ तो बताएंगे। ये चारों नायबीन आपके बगदाद में दफन हैं और इन चारों के मुख्तसर हालात हैं, इनकी फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। अब इसके बाद जब इनकी वफ़ात होने लगी तो एक चौथा शख्स जिनका नाम अली इब्न मोहम्मद समरी है, तो अबुल हसन इनकी कुन्नियत है। इनकी नियाबत का ऐलान हुआ और ये अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद समरी सिर्फ 3 साल इमाम की नियाबत के फ़राइज़ अंजाम दे सके। 3 साल बाद 329 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है और ये 329 हिजरी वो ज़माना है कि जिसमें बहुत से उलमा की वफ़ात हुई है। जनाब मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी की वफ़ात भी 329 हिजरी में ही हुई है, क्योंकि मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी जो हैं ये भी इमाम की गैबत सोगरा के ज़माने की शख्सियत हैं। इनके बारे में आपको मालूम है उसूल काफ़ी के मुअल्लिफ़ हैं और इनकी बात कभी इंशाअल्लाह तफसील से करेंगे, बड़ी अहम शख्सियत हैं। और उसके बाद जब इनकी वफ़ात का ज़माना आया तो इमाम ने इनसे ये कहा कि अब तुम किसी के लिए वसीयत ना करो, क्योंकि गैबत कुबरा शुरू हुई और गैबत कुबरा में हम किसी को नामज़द नहीं करेंगे और ना ही इस तरीके से तुम लोगों का ताल्लुक़ हमारी ज़ात से होगा, बल्कि उस ज़माने में फ़ुक़हा, उलमा और मुज्तहिदीन जो हैं वो हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं और हम अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत हैं। ये रवायात और अहादीस हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से भी मिलती हैं, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी मिलती हैं, 12वें इमाम से भी मिलती हैं। इन सबको हमने जमा करके एक मकाम पर निचोड़ लिया है, उसकी तफसील छोड़ दी। तो इस तरीके से इमाम का ज़माना गैबत कुबरा शुरू हुआ 329 हिजरी से, जो आज तक जारी है। और इस ज़माने में इमाम से रवाबित जो हैं वो कैसे होते हैं, क्या होता है, इस सिलसिले में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम इंशाअल्लाह इसको आगे बताएंगे। तो ये मौलाना ये एक सेकंड, ये जो क़यामत गैबत सुगरा का जो पीरियड है इसमें इमाम ज़माने का लोकेशन नहीं पता मैं कि उस वक्त कहाँ थे, वो बगदाद में थे, कूफा में थे, मदीना में थे, कहाँ थे? जो ज़माना आपका गैबत सुगरा का है उसमें आप ज़ाहिर है कि हालात के एतबार से मुख्तलिफ जगह रहे हों या जहाँ भी रहे हों, वो मकाम के जहाँ आप गैबत सुगरा के ज़माने में ज़्यादातर रहे वो सर्रा मनरा में, जिसे हम नाहिया मुक़द्दसा कहते हैं। और आपने ज़ियारत नाहिया भी सुनी जी। होगी और बाज़ चीज़ें नाहिया से मुताल्लिक़ सुनी होंगी। ये वो मकान है कि जहाँ आप थे, लेकिन उसका इल्म किसी को था नहीं। आपकी गैबत कुबरा के बाद उस जगह का इल्म लोगों को हुआ, उससे पहले नहीं था। सिवाय आपके नायबीन ख़ास के किसी को नहीं मालूम था कि आप कहाँ हैं। तो इस एतबार से आपका गैबत सुगरा का ज़माना जो है वो इस तरह गुज़रा है कि आपके मकाम का उस ज़माने में किसी को पता नहीं। सही है। अच्छा, अब ये एक सवाल जो बहुत दिनों से पूछ रही हैं ज़रीन, बार-बार पूछती हैं ये सवाल कि इमाम की गैबत के दौरान इनके पैरोकार जो हैं उनसे किस तरह हिदायत हासिल कर सकते हैं? इमाम तो 800 से कितने 1200 साल तकरीबन हो गए। हाँ, देखिए ये सवाल बहुत अहम है। अब आज क्योंकि हमारे पास वक़्त कम है, मुख्तसरी जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि पुराना वादा है और इसको हमें पूरा करना है। तो देखिए बात ये है कि इमाम का जो ताल्लुक़ और जो राब्ता उम्मत से होता है, वो मुख्तलिफ नौइयत का होता है। हम 3 नौइयतों की तरफ बात कर रहे हैं अभी।
ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ امام کا امت سے ایک روحانی واسطہ ہوتا ہے، روحانی تعلق ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے تکوینی اور ایک تعلق ہوتا ہے تشریعی۔ مختلف زمانوں میں امام جس طریقے سے زندگی گزارتے رہے ہیں، تو ائمہ کا زمانہ جس میں امام غائب نہیں تھے، اس میں بھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ امام سے لوگوں کا براہ راست ملنا جلنا نہیں ہو پاتا تھا، اور اس زمانے میں بھی جو تشریعی امور تھے وہ زیادہ تر نائبین کے ذریعے انجام پاتے تھے، جیسا کہ 12ویں امام کے بارے میں ہم نے کہا۔ اور غیبت کبریٰ میں یہ امور جو تشریعی ہیں، یعنی شرعی امور ہیں، مسائل شریعہ ہیں، ان کا اس کے بارے میں ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے علماء و مجتہدین کی طرف، لیکن امام سے ہمارا ایک قلبی اور تکوینی تعلق اسی طرح قائم ہے جیسے غیبت کے بغیر، یعنی غیبت کبریٰ کے علاوہ قائم ہوتا ہے، اور امام ہمارے تمام امور کے نگراں ہیں، ہمارے امور کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے بڑا تفصیلی جواب زرین کے لیے نوٹ کر کے رکھا تھا، اور بعض اور حلقوں سے یہ سوال آیا تھا، تو ہم نے پوری ایک نشست اس کے لیے نوٹ کر کے رکھی ہے، جس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا بتا دیں کہ قرآن کی روح سے امام کا اور امت کا جو تعلق ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سورہ توبہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل اعملوا فسیر اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ لے گا، اس کا رسول دیکھے گا، اور کچھ مومنین دیکھیں گے۔ اب اس آیت کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو ہم یہی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے امور کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے امور کو، ہمارے اعمال کا نگراں ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور ہمارا ہر عمل ان کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جب کچھ مومنین کی بات آ رہی ہے تو وہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ ہر زمانے کا امام اپنے زمانے کے مومنین کے اعمال کا نگراں ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ اس طرح ہے کہ جس وقت بھی مومن امام کو یاد کرے، امام کو سلام کرے، امام کی طرف مخاطب ہو، امام کا استغاثہ کرے، امام موجود ہے، اور امام اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور امام سے اس کا تعلق جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ لہذا سورہ اسراء میں کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہم سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو نہ قیامت میں امام ہم سے جدا ہوں گے روحانی اور تکوینی طور پر، نہ دنیا میں جدا ہیں، ہر لحاظ سے ہم امام کے سامنے موجود ہیں، امام ہمارے لیے حاضر و ناظر ہیں۔ جب ہم امام کو سلام کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے سلام کرتے ہیں کہ امام ہمارے سلام کا جواب دے رہا ہے۔ جب ہم امام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ تو اس طریقے سے ایک روحانی تعلق ہمارا امام سے رہا ہے، اور خود امام یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کی نگرانی، تم لوگوں کی نگہبانی اور تم لوگوں کے لیے دعا نہ کروں تو زمانہ تمہیں بھون ڈالے، ختم کر دے، فنا کر دے۔ یہ میں ہوں تمہارے درمیان کہ جو تم کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے مستقل کوشاں رہتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا غیبت کبریٰ میں امام سے کوئی رابطہ نہ روحانی منقطع ہوا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی رابطہ تکوینی منقطع ہوا ہے، صرف رابطہ تشریعی منقطع ہوا ہے جو علماء اور مفسرین اور مجتہدین کے ذریعے باقی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ امام اور امت، ان کے درمیان کچھ حقوق کے رشتے ہیں۔
मसलन रिश्ता मारिफत है, हक़ मारिफत है, हक़ नुसरत है, हक़ इताअत है, हक़ मवद्दत है। तो इन हुकूक को अगर मोमिन मुकम्मल तौर से न सही अपनी इस्तेदाद के मुताबिक भी अदा कर दे तो उसके लिए इमाम गायब है ही नहीं, क्योंकि हमारा अकीदा गैबत ये है कि इमाम की गैबत गैबत शख्सियत है, गैबत शख्स नहीं है। यानी इमाम हमारे दरमियान मौजूद हैं, सिर्फ इतनी सी बात है कि हम इमाम को पहचानते नहीं। और ये सूरत हाल जो है ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है। इस वक्त हमारे पास तफसील का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह किसी वक्त हम इसकी तफसील बयान करेंगे। कुरान में ऐसी आयतें मौजूद हैं कि रसूल से ये कहा जा रहा है कि ये लोग आंखें फाड़ फाड़ के तुम्हें देखते हैं लेकिन तुम्हें पहचानते नहीं। यानी रसूल को सब पहचानते नहीं थे, अपना जैसा इंसान समझते थे। पहचानने वाले वो थे कि जो रसूल को निगाह मारिफत, निगाह मवद्दत से देखते, जो निगाह मारिफत और निगाह मवद्दत से नहीं देखते थे वो पहचानते भी नहीं थे। और यही सूरत हाल है कि इमाम भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम क्योंकि मारिफत और मवद्दत के उस दर्जे तक नहीं पहुंचे हैं, जो पहुंच गए हैं उनके लिए इमाम गायब है ही नहीं, और जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी इमाम सिर्फ इस हद तक गायब हैं कि उनको नजर नहीं आ रहे हैं जबकि उनके दरमियान मौजूद हैं। तो इस एतबार से हमें कभी भी ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि इमाम गैबत में है तो हम इमाम के फैज़ से महरूम हो गए। इसमें शक नहीं है कि इत्माम फैज़ इमामत जो है वो ज़हूर के बाद होगा। इत्माम फैज़ तो बेशक हमसे मुनक़ता है, और वो इत्माम फैज़ क्या है? वो ज़माना ज़हूर है कि जिसमें हर किस्म की नेमतें ज़मीन व आसमान से नाजिल होंगी और ज़माना अदल इंसाफ से भर जाएगा। वो फैज़ इमामत का इत्माम है, लेकिन अभी इत्माम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लावारिस हो गए हैं, इमाम से हमारा वास्ता या ताल्लुक नहीं रहा है। नहीं, लेकिन अगर हम वो बात नहीं है। वो बात ये है कि इमाम से जो हिदायत देनी है शरई मसाइल के अंदर, वो आपने फरमाया कि उलमा से लें। अब 1979 के बाद से जो इतना इशू क्रिएट हो गया है कि जी कौन से उलमा को फॉलो किया जाए, कौन से उलमा को ना फॉलो किया जाए। एक सेक्शन ऑफ द उलमा जो है वो प्रोपगेट करता है कौम को, फॉर एग्जांपल, और ईरान को अगर मैं ओपनली कहूँ, और वो तमाम दुनिया के अंदर फैल के इमाम बारगाह में मसाजिद के अंदर जो है वो प्रोपगेट होता है ईरानी वर्जन ऑफ शरीयत और जो शरअ है। और जो दूसरा जो उलमा है उनको मलाइन किया जाता है। जुम्मे के खुतबे के अंदर मैं अक्सर सुनता हूँ कि ईरान के उलमा जो हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं और इराक के उलमा ने तो कुछ किया ही नहीं आज तक। और ये अमेरिका कनाडा में तमाम मसाजिद के अंदर अब ये बुरी जी हाँ, बात ये है कि ये अमल जो है ना ये इमाम की तरफ से है, ना मराजे की तरफ से है, और ना ही इसका दीन से कोई ताल्लुक है। ये लोगों का ज़ाती मामला है कि लोगों ने दीन को इस तरीके से एक मुश्किल मरहले में डाल दिया है। लेकिन बात यह है कि अगर हम सिर्फ इतना समझें कि हमें उस मर्जे की तकलीद करना है जिसे हम आलम समझते हैं, तो अब उसके लिए हमें ईरान, इराक, शाम, लबनान नहीं देखना है, बल्कि उसकी आलमीनियत, उसके इफ़्क़ा होने के एतबार से, उसके फ़क़ीह होने के एतबार से देखना है कि उसका इल्म फ़िक़्ह जो है वो सबसे आला है या नहीं। अब अगर उसका इल्म फ़िक़्ह सबसे आला है तो हम उसी से मसाइल को अफ़्ज़ करेंगे, और वही, क्योंकि इमाम ने भी कहा है कि मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर हुज्जत हैं और मैं अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत हूँ। तो उनसे जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारी दीन और शरीयत है, उसके ऊपर हम बेधड़क अमल कर सकते हैं, और वही अमल बारगाह खुदाबंदी में हमारा मकबूल है। उसमें हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो हमारे यहाँ मामलात पैदा हो गए हैं ये बेशक अफ़सोसनाक हैं। अल्लाह करे कि जल्द अज़ जल्द हमें इन चीज़ों से निजात मिले। और लेकिन मौलाना, नौजवान नस्ल जो रोजाना हर जुम्मे में जाके बैठती है और वो सुनती है एक ही तरह की गुफ्तगू और एक ही तरह का प्रोपेगेंडा, तो वो तो इस पोजीशन में नहीं है ना कि वो डिसाइड कर सकेंगे भाई ये वाले मर्जा जो है वो बेहतर हैं और इनसे, और ये वाले मर्जा बेहतर है।
اگر اس کو ایک ہی طرح ایک ہی وقت ایک ہی وہ پروپیگنڈا ہر فرائیڈے کے سرمن میں کیا جائے گا آدھے آدھے پونے گھنٹے, اور یعنی جو 18-20 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس میں اس کا تو برین واش ہو جائے گا نا. جی ہاں بالکل صحیح آپ نے کہا. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں, آخر کار ان کا اگر مطمع نظر صرف اس حد تک ہو کہ وہ جس مرجع کے مقلد ہیں اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے لوگ اس کی تقلید کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہاں دوسرے مجتہدین کو کسی قسم کی تنقید کا نشانہ بنانے کا حق کسی غیر مجتہد کو نہیں ہے, بلکہ خود مجتہدین نہیں بناتے کسی کو تنقید کا نشانہ, نہ کہ جو مجتہد نہیں ہے وہ کسی مجتہد کو تنقید کا نشانہ بنائے. یہ تو غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے, نظام کی نہیں ہے. صحیح. اچھا چلیں اس کو چھوڑیں بحث کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ غیبت پہ تو ہم نے بات کر لی, امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ کن حالات میں اور کیسے ہوگا؟ ہاں اب دیکھیے امام کا ظہور جو ہے یہ دراصل اتمام فیض امامت ہے, اور اتمام فیض امامت جو ہے اس کو پروردگار عالم نے 3 حصوں میں یا 3 زاویوں میں رکھا ہے. یعنی اتمام فیض امامت ہونے کے لیے ایک کردار اللہ کا ہے, ایک کردار خود امام کا ہے, اور ایک کردار امت کا ہے. یا ہم چاہیں تو اس کو 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ ایک کردار اللہ کا, ایک رسول کا, ایک امام کا اور ایک امت کا. اللہ کا کردار یہ تھا کہ وہ امام کو خلق کرے, امامت کے تسلسل کو باقی رکھے, امام کی حیات کو باقی رکھے, چاہے غیبت کے ذریعے چاہے کسی اور ذریعے. یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, اور وہ کام اللہ نے کر دیا اور کر رہا. تو اللہ کی طرف سے اتمام فیض امامت میں کوئی کمی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام امام کا تعارف کرائیں, تو وہ امام کے 12 اماموں کا تعارف اور خصوصاً 12ویں امام کا تعارف تو پیغمبر اسلام نے اس طرح سے کرایا ہے کہ امام رسول اللہ کی وفات کے تھوڑے دن بعد مہندی موعود کے دعوے کرنے والے پیدا ہونے لگے تھے, اور آج بھی جو مختلف مذاہب وجود میں آئے وہ مہندی موعود کا دعویٰ کر کے ہی آئے. یعنی مہندی موعود کا تعارف امام نے پیغمبر اسلام نے بہت ہی تفصیل سے کرایا, کسی کا ایسا تعارف نہیں کرایا ہوگا جیسے امام زمانہ کا تعارف کرایا. اچھا اب اس کے بعد جو تیسرا کردار ہے وہ خود امام کا ہے کہ امام آمادہ کار امامت رہے. تو امام آمادہ کار امامت ہمیشہ رہا ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے مثالیں دی ہیں کہ چاہے 14 سال قید میں رہنا پڑے لیکن اگر امام کی ضرورت پڑ گئی کسی کام کی تو وہ کرے گا. یا دیگر ائمہ کی ہم تاریخ دیکھ لیں, امام حسین کو دیکھ لیں, امام حسن کو دیکھ لیں, امیر المومنین کو دیکھ لیں, کہ امام ہر حال میں آمادہ کار امامت رہتا ہے چاہے اس کو کوئی بھی مصیبت اٹھانا پڑے, تو وہ بھی اپنی طرف سے. اب اس کے بعد چوتھا کردار امت کا ہے کہ امت اپنی طرف سے امام کے لیے اس طرح آمادہ ہو کہ جس میں امام کی حکومت کی راہ ہموار ہو جائے. غالباً ہم نے کسی امامت کی گفتگو میں کسی اور موقع پر یہ بات کہی تھی کہ امام حکومت کب کرتا ہے, وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جس میں امام حکومت کرتا ہے. تو اس وقت اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ ایسے حالات پیدا کرنا کہ امام کی حکومت کے لیے راہ ہموار ہو جائے, یہ امت کا کام ہے. اب اگر امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے تو نہ اللہ کی طرف سے ہے, نہ رسول کی طرف سے, نہ امام کی طرف سے, یہ امت کی طرف سے. اگر امت صحیح معنوں میں معرفت امام کا حق ادا کر دے, امت صحیح معنوں میں امام کے حقوق کو سمجھے اور امام کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہو جائے, تو امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. وہ جو ہم رجت کے معاملے میں کہہ رہے تھے کہ امت کے افراد جو بھی اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کر لیتے ہیں ان کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے اس دن کے لیے
जिस दिन इमाम का ज़हूर होगा, यानी वो इमाम का ज़हूर ज़रूर देखेंगे। तो अगर पूरी उम्मत एक मर्तबा ऐसा किरदार अदा बना ले जो उन लोगों का है जिनकी रजत होने वाली है, तो इमाम का उसी वक्त ज़हूर हो जाए, कोई देर नहीं होगी इमाम के ज़हूर में। इमाम के ज़हूर में देर सिर्फ और सिर्फ उम्मत की सुस्ती की वजह से, उम्मत के किरदार में कमी की वजह से हो रही है। तो अब ये उम्मत का फ़र्ज़ है कि जब इमाम आने वाले हैं अदालत के क़याम के लिए और ज़माने को अदल व इंसाफ से भर देंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि इमाम अदालत के क़याम के लिए ज़ालिमों से मदद लें? अमीरुल मोमिनीन ने अबू सुफियान से मदद नहीं ली थी। क्या इमाम ज़ालिमों को जमा करेंगे कि ज़ालिमों आओ अदालत कायम करें? ज़ाहिर है इमाम को आवान व अंसार आदिल चाहिए। हमारे यहाँ उम्मत का तरीक़ा ये है कि जब उससे कहो कि फ़लाँ शख़्स के पीछे नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, कहते हैं वो आदिल नहीं है। फ़लाँ शख़्स आदिल नहीं है, हम उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते। ठीक है, बहुत अच्छा करते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ पेश इमाम को आदिल होना चाहिए या आपको भी आदिल होना चाहिए? हर मोमिन को आदिल होना चाहिए। जब हर मोमिन आदिल हो और आदिल इतने जमा हो जाएं कि इमाम को निफाज अदल के लिए आदिलों की नुसरत मिल जाए, तो इमाम आ जाएंगे। तो सूरत हाल ये है कि जो आप अभी सवाल कर रहे थे कि क्यों देर हो रही है, क्यों देर हो रही है, देर इसमें हमारी वजह से हो रही है कि हम देर कर रहे हैं। अगर हम सब आदिल हो जाएं, हम सब आदिल माशरा कायम करने के लिए आमादा हो जाएं, तो फिर इमाम के ज़हूर में देर नहीं होगी। तो ये है दरअसल इमाम के ज़हूर में देर नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए ना कि वो तो जब मोमिनीन इतने हो जाएंगे और इमाम का ज़हूर हो जाए के इमाम ज़हूर पे आमादा हो जाएंगे, तो वो उसकी कुछ तफसील है कि वो किस तरह होगा? खाने काबा से होगा, मस्जिद नबवी से होगा, मस्जिद कूफा से होगा, और किस तरह जी होगा? जी जी उसके जी टाइम वो फ्रेम, ज़हूर। जी हाँ जी, फरमाएं और आप कुछ कह रहे हैं? क्या उसका टाइम फ्रेम जो है वो क्या होगा? उसके उस वक्त मोमिनीन का तो आमादा होना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ वो होंगे ना जी उसके हाँ, मुहर्रिकात। देखिए हमने जो बात की वो सिर्फ एक मंतिकी की कि जब हो जाएं, कोई वक्त का तयन नहीं किया। बात ये है कि इमाम के ज़हूर के लिए जो वक्त है वो अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, उसका कोई ऐलान नहीं किया जाता। आपको हम खाली तर्जमा बता दें, आयत नहीं पढ़ते हैं, देर वक्त हो जाएगी, कि अहद रिसालत में ज़ाहिर है कि कुरान नाज़िल हो रहा है, तो अहद रिसालत में ही आयतें नाज़िल होंगी। सूरह माइदा की 55वीं आयत जो है, जिसमें आया विलायत है, जिसको हम कहते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना वाली जो आयत है कि अल्लाह वली है, रसूल वली है और साहिबान ईमान में जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का जिसमें ऐलान है, उसे हम आया विलायत कहते हैं। उससे पहले वाली आयत जो है सूरह माइदा की 54वीं आयत, उसका हम सिर्फ तर्जमा आपको बयान किए देते हैं कि उसमें यह कहा जा रहा है, ऐ साहिबान ईमान, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो जाए, तुम दीन छोड़ दो, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह एक ऐसी कौम को ले आएगा कि जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह रसूल उनसे मोहब्बत करते होंगे। वो मोमिनों के ऊपर नर्म होंगे, कुफ़ार के ऊपर शदीद होंगे, मलामत करने वालों की मलामत उन पर असर नहीं करेगी। और ये ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़्ल है, जिसको चाहता है अता करता है। अब देखिए अहद रिसालत में मोमिनों से कहा जा रहा है, काफिरों से, मुनाफिकों से नहीं कहा जा रहा है। तुम मुर्तद होते हो जाओ, अल्लाह ऐसी कौम ले आए। तो बात ये है कि हम अगर ये समझें कि भाई हम अगर कभी आदिल नहीं होंगे तो इमाम का ज़हूर कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ है। अल्लाह चाहे तो हम ये फ़ज़ीलत, ये शरफ़ किसी और कौम को दे सकता है, कोई और कौम ऐसी अल्लाह ले आए। तो बहरहाल ये कि ये अल्लाह के ऊपर है कि कब वो ऐसी कौम ले आएगा। ये तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बजाय इसके कि कोई और कौम आए, हमें खुद इस शरफ़ को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक ज़हूर का ताल्लुक़ है कहाँ से होगा, तो रवायात ये बताती हैं कि ज़हूर में सबसे पहले जो इमाम ज़ाहिर होंगे वो खाने काबा में ज़ाहिर होंगे। वहीं से आप अपने ज़हूर का ऐलान करेंगे और वहीं से लोग आपके बैत करेंगे और आपके साथ शामिल होंगे और आपका परचम वहीं से बुलंद होगा। और दूसरी चीज़ जो ख़ास है वो ये है
کہ امام کے ظہور کے وقت 4 انبیاء ظہور کریں گے. باقی انبیاء کی رجعت ہے, ظہور نہیں ہے. 4 انبیاء کا ظہور ہے. ایک جناب ادریس, ایک جناب خضر, ایک جناب عیسیٰ اور ایک جناب الیاس. یہ 4 انبیاء جو غیبت میں ہیں وہ امام کے ساتھ ظہور کریں گے, کیونکہ امام کی غیبت جو ہے وہ نفس رسول کی غیبت ہے. اب نفس رسول کی غیبت ختم ہوگی تو باقی جو انبیاء ما سبق ہیں ان سب کے سید و سردار کی غیبت ختم ہو جائے گی, تو لہٰذا اب وہ غیبت میں نہیں رہ سکیں گے, وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد تو بہت تفصیلی چیزیں ہیں, وہ ہم ایک نشست میں نہیں بیان کر سکتے. لیکن پھر اس کے بعد جو امام کا زمانہ ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کی وضاحت بہت ضروری ہے. ایک چیز تو یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام آئیں گے تو بس ایک قہر کی تلوار لے کے سب کو مارنا شروع کر دیں گے, سب کو قتل کر دیں گے. ایسی صورتحال نہیں ہے. امام کا طریقہ تبلیغ, طریقہ ہدایت اور اخلاق وہی ہے جو پیغمبر اسلام کا ہے. اور آپ کے آنے کے بعد جو قوتیں آپ کی مخالفت کریں گی ان سے جنگ ہوگی. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ وہ جنگ کتنے عرصے چلے گی, کن کن اقوام سے ہوگی, کیسے ہوگی. تو کچھ جنگیں تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے, جیسے سفیانی کا لشکر, جیسے اور بعض چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ امام کا مقابلہ. ایک منٹ اگر میں آپ کو یہاں 1 منٹ اگر آپ کا قطع کلام کروں میں, تو جب مولانا امام جب آئیں گے تو یہ تو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی. امام جب آئیں گے تو یہ تو موجودہ دور, یہ جو دور ہے اس سے بھی آگے دور ہو چکے گا. تو جب امام آئیں گے تو کیا موجودہ جدید جو دور ہے اس کے اندر جو یعنی یہ جدیدیت ہے, نظام ہے, اسی کو استعمال کریں گے یا دنیا واپس تلوار اور گھوڑے کے زمانے میں چلی جائے گی؟ ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا ہم آپ کو بہت تفصیلی جواب دینا چاہیں گے. بہرحال کوشش کریں گے کہ کم سے کم الفاظ میں دیں. بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں روایات تو ملتی ہیں, مختلف روایات ملتی ہیں, مختلف قسم کی ملتی ہیں, لیکن پہلے ہم خود یہ فیصلہ کریں کہ امام جب آئیں گے تو اپنے اختیارات تکوینی استعمال کر کے جنگ کریں گے یا ایک عام انسان کی طرح جنگ کریں گے. جیسے ہمارے ائمہ نے, امیر المومنین نے جنگ کی تو اختیارات تکوینی استعمال نہیں کیے. اختیارات تکوینی استعمال کریں تو ذرا سی دیر میں معاویہ کا لشکر جو ہے وہ ہوا پہ اڑ جاتا. اچھا, اسی طریقے سے امام حسین نے کوئی اختیارات تکوینی استعمال نہیں کیے. ادیے کے ملائکہ کی مدد یا اجنہ کی مدد بھی قبول نہیں کی. تو وہ صورت ایک ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ امام اختیارات تکوینی استعمال نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں تو جو اسلحہ اس زمانے میں ایجاد ہو چکا ہوگا ان کے مخالفین اگر اس اسلحہ کا استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا توڑ ویسے ہی اسلحہ سے ہونا چاہیے. اچھا, اگر اختیارات تکوینی استعمال کریں تو اختیارات تکوینی استعمال کرنے میں کسی قسم کے ہتھیار کی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک چیز یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری چیز ایک یہ رکھیں کہ پروردگار عالم کی سنت کیا ہے. آپ کے سامنے قرآن میں ایک مثال ہے, سورہ فیل. آپ وہاں صورت کیا تھی کہ جب ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکے میں آیا تو مکے کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا, نہ اس کا کوئی توڑ تھا ان کے پاس. ہاتھی ان کے لیے ایک ایسی چیز تھی کہ اس سے ڈر کے پورا مکہ خالی ہو گیا, سب بھاگ گئے. ایک ایسا ہتھیار لے کے وہ آ گیا جس کا توڑ ان کے پاس تھا ہی نہیں. ایک لحاظ سے ان کے لیے بالکل جدید ہتھیار کی حیثیت رکھتا تھا ہاتھی. اچھا, اب جناب عبد المطلب نے ابراہا سے یہ کہا تھا کہ میں اونٹوں کا رب ہوں اور یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کا رب ہے, وہ خود حفاظت کر لے گا. اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ ابابیلوں کا لشکر آیا اور اس نے ہاتھیوں کا بھوسا بنا دیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنت الہیہ ہے. مولانا یہ تکوینی عمل ہو گیا نا, یہ تو تکوینی ہو گیا, بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ الہی عمل ہو گیا. ہم وہی آپ کو ابھی مثالیں دے رہے ہیں, آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں.
اچھا، یا اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور ہارون اکیلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور اس زمانے کا جدید ہتھیار جو ہے وہ جادوگروں کے کرتب ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں، اور ایک مرتبہ فرعون بلا لیتا ہے ماہر جادوگروں کو، لیکن ہوا کیا کہ وہ جادوگر جو تھے وہی سب سے پہلے ایمان لیا ہے، انہی نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی صداقت کی گواہی دے دی۔ تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے حجتان خدا کے ساتھ، اب آپ اس کو الگ ذہن میں رکھیں، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف قسم کے ریاضت کر کے پریکٹس کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ دوسروں کے ارادے پر اپنے ارادے کو غالب کر دیں، جیسے وہ ہیپناٹائز وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو مومنین خالص ہوں ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو دوسرے کے ارادوں پر غالب کر دیں، یہ بھی ایک ممکن ہے۔ یہ سب چیزیں پہلے آپ سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد آئیں روایات کے اوپر۔ روایات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تلوار کا ذکر بے شک روایات میں ہے، لیکن ہمارے بعض مفسرین احادیث جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی روایات میں لفظ تلوار استعمال ہوا ہے وہ بمانے اسلحہ استعمال ہوا ہے، ہتھیار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ وہ تلوار جو اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اور تلوار کا مطلب ہتھیار۔ اب جس زمانے میں جنگ کرنے والا اللہ کا لشکر جنگ کرے گا اس زمانے میں اس کے پاس وہی ہتھیار ہوں گے کہ جو مد مقابل کے پاس ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں بہت سی روایات آئی ہیں، جس میں ابو حمزہ شمالی سے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عہد امام میں تلواریں جو ہیں مجاہدین کی وہ آسمان سے آئیں گی اور ان کے اوپر ان کا نام اور ولدیت لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ایسی تلواریں ہوں گی کہ پہاڑ پر ماریں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور فصیل کوفہ پر ماریں گے تو فصیل کوفہ دھواں بن کے ہو جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ تلوار سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فصیل کوفہ دھواں بن کے ہو جائے یا پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں، وہ تو کوئی نگاہی ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تلوار سے مراد وہ اسلحہ ہیں کہ جو اس وقت استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں، وہ آسمانی ہتھیار ہیں جو ان کے پاس ہوں گے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس ہتھیار کے مقابلے میں ہوں گے۔ اچھا، لیکن اب اگر ہم تمام احادیث اور تمام روایات کو ایک دفعہ جمع کریں، جو ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، صرف آپ کو اس کا لب لباب بتا رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جو خالص پروردگار عالم کے نمائندے، جیسے 4 انبیاء اور خود امام زمانہ، تو چاروں انبیاء اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ جو ہیں ان کے پاس اختیارات تکوینی بھی ہوں گے، لوگوں کے ارادوں پر غالب آنے کی قوت بھی ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا تعلق ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، قرآن میں آیت ہے وہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، کہ جناب عیسیٰ کی وفات سے پہلے ہر شخص حضرت عیسیٰ پر جناب عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ تو جناب عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا تو ظاہر ہے کہ جناب عیسیٰ روایات کے مطابق امام زمانہ کی طرف لوگوں کو مائل کریں گے، اور اہل مغرب جو ہیں، اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ کے لوگ، وہ جناب عیسیٰ کے کہنے پر ہی ایمان لے آئیں گے، وہ لڑنے کے لیے نکلیں گے نہیں۔ تو لیکن بات یہ جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ کے زمانے میں تو رسول اللہ مکے میں آئے اور مکے کے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کرنے کی کوشش کری 10-11 سال۔ اب تو اتنے مسلمان پھیل چکے دنیا بھر میں، جب امام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں تو جو میلبرن میں بیٹھا ہوا ہے یا وینکوور میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس تو خبر یا تو ٹویٹر پہ جائے گی یا CNN پہ جائے گی یا واٹس ایپ پہ جائے گی، اسی طرح جائے گی نا خبر۔ ہاں، وہ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس روایات کی ہیں کہ امام کے ظہور کا آسمان سے اعلان ہوگا اور ہر شخص اس آواز کو سنے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ وہ پھر تفصیلات ہیں اس سلسلے میں، کیا آواز سننے کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد شیطان کی آواز کیسے بلند ہوگی، اور جو شخص پہلی آواز کے اوپر امام کی نصرت کے لیے نکلے گا اس کے لیے طے الارض ہو جائے گا، یعنی زمین کا فاصلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جہاں سے بھی نکلے گا چند قدم دوڑے گا
مکے پہنچ جائے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک, وہ الہی امور. اچھا, لیکن اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام اور انبیاء جو ظہور فرمائیں گے ان کی جنگ کا طریقہ کچھ اور ہوگا, اور وہ افراد کے جو امام کے خاص چاہنے والے, خاص شیعہ, خاص لشکر ہے جس میں عموماً 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے, لیکن یہ بعض روایات کے مطابق 313 میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ مومنین خالص ہیں, ان کی جنگ کا طریقہ کچھ اور ہوگا. اور جو تیسرے نمبر کے مومنین ہیں ان کو ضرورت ہوگی کہ وہ ہتھیار استعمال کریں جو آسمان سے آئیں گے اور اس زمانے کے لیے جدید ہتھیار ہوں گے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ 3 صورتوں میں بڑھ جائے گی. ایک امام کی خود جنگ, ایک جنگ ان چاروں انبیاء کی, اور ایک جنگ وہ جو مومنین خالص کی ہوگی, اور ایک جنگ وہ جو مومنین خالص تو ہیں لیکن اس مقام و مرتبے کے نہیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں. تو تینوں کا انداز جنگ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے, اور اس میں جدید اسلحہ بھی ہو سکتے ہیں اور اختیارات تکوینی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ امور مجموعی طور پر اس طرح انجام پائیں گے کہ باطنی اور طاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ بہرحال شکست کھانے پر مجبور ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب تو پھر مولانا جی میں سمجھ رہا ہوں, میرے جاہلانہ ذہن میں جو آ رہا ہے اس کے تصور, تو وہ تو یہ ہوا پھر کہ میں قرآن اور نماز اور روزہ بھی کروں, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جدید جو نظام حکومت اور نظام دنیا ہے اس کو بھی میں سیکھوں نا. اگر ڈرون چلانا آئے گا مجھے جبھی تو میں امام کی مدد کر سکوں گا ڈرون چلا کے دشمن کا ڈرون گرانے کے لیے. تو انجینئر دیکھیے, اور جی آئی ٹی ہاں بالکل آپ نے ایکسپرٹ, صحیح کہا کہ امام کی مدد کرنے کے لیے جو ہتھیار آپ کو ملیں گے, ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تو نہیں دیے جائیں گے کہ آپ کو اس کا استعمال کرنا نہ آتا ہوگا. یقیناً وہ ہتھیار کے جس سے فصیل کوفہ اڑ جائے, وہ ہتھیار کے جس سے پہاڑ اڑ جائیں, تو وہ چلانے والے جو ہوں گے وہ یقیناً اس کو جانتے ہوں گے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے عہد میں وہ لوگ رجعت کریں گے کہ جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, اور وہ لوگ کہ جو امام کی مدد کے قابل ہو جائیں گے, یعنی اپنے آپ کو ان تمام شرائط کے اوپر پورا کر لیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو اپنی جگہ طے بات ہے کہ جو بھی ہتھیار وہ استعمال کریں گے اس کا استعمال کرنا یقیناً جانتے ہوں گے. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ بھائی ہم ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں, جو آج کا ڈرون ہے کیا معلوم اس زمانے میں کون سا ڈرون استعمال ہوتا ہو. ایک تصور اور ہے اس سلسلے میں, وہ بھی ہم آپ کو ساتھ میں بیان کر دیں. وہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو دنیا تباہی سے دوچار ہو چکی ہوگی, اور جس کو ہم اپنے حساب سے تیسری جنگ عظیم کہتے ہیں وہ ہو چکی ہوگی. تو جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہی ہمارے سامنے ہے تو ظاہر ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی تباہی جو ہے وہ تو اس سے معلوم نہیں کتنے گنا زیادہ ہوگی. اور جب اتنی زیادہ تباہی آ چکی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ زمین میں جتنے گیس اور پیٹرول کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو زمین سے معدنیات نکالے جاتے ہیں, لوہا یا اور دیگر چیزیں کہ جس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے جنگ میں اس کو تباہ کر دیے جائیں. تیسری جنگ عظیم تک ایسے ہتھیار پیدا ہو جائیں یا امام کے ظہور سے پہلے ایسے ہتھیار استعمال ہو جائیں کہ جو ایک دوسرے کے جنگی وسائل کا ہی خاتمہ کر دیں. تو اگر کہیں صورتحال ایسی ہو گئی اور اس کے بعد امام کا ظہور ہوا تو پھر تو وہی والی بات ہو جائے گی کہ پھر تو تلوار اور گھوڑا ہی چلے گا. صحیح ہے, لیکن تلوار گھوڑے کو پھر فاصلے کافی لمبا طے کرنا پڑا کرے گا. مگر anyway, اچھا اب آخری سوال میں کر لوں, کافی دیر ہو گئی, یعنی کافی ٹائم ہو گیا. آخری سوال پھر امام کی شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے کیا محرکات ہوں گے, اور آپ کی شہادت کن حالات میں ہوگی, اور آپ کے اصحابہ اور اہل خانہ جو ہوں گے ان کا کیا. اس سلسلے میں ہمارے پاس 2 قسم کی روایات ہیں. کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ امام کی شہادت نہیں ہوگی بلکہ طبیعی موت ہوگی. اچھا, لیکن یہ روایات ٹکراتی ہیں اس عقیدے سے جس کی روح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی طبیعی موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ امام کو شہید نہ کیا جائے.
اس اعتبار سے ہمارے پاس کچھ روایات یہ ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک یہودی عورت، جبکہ اس زمانے میں یہودی مرد تو کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی دشمنان اہل بیت یا دشمنان دین یا دشمنان اسلام ہیں وہ سب فنا ہو چکے ہوں گے، لیکن ایک یہودی عورت ایک بلند مقام سے، کوٹھے سے، بلڈنگ کی چھت سے، کہیں سے امام کو پتھر سے شہید کرے گی اور اس پتھر سے امام شہید ہو جائیں گے، یہ ایک روایت ملتی ہے۔ تو اب دونوں میں سے ہم کسی کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ امام کا دور حکومت ایک عرصے تک چلے گا، جس کی روایات میں مختلف مدتیں ملتی ہیں، اور اس مدت کے بعد جب امام کا آخر زمانہ ہوگا تو امام حسین علیہ السلام کی رجعت ہو جائے گی، اور امام کی 12ویں امام کی تجہیز و تکفین اور اس کے بعد کے جو بھی امور ہیں، نماز جنازہ وغیرہ، وہ امام حسین انجام دیں گے، اور اس کے بعد جو عہد رجعت کی حکومتیں قائم ہوں گی تو پہلی حکومت امام حسین کی قائم ہوگی۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ اب آج کا پروگرام تو یہاں ہم کسی کے پاس سوال ہے تو آپ سوال کر لیں بھائی، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس سوال ہے تو۔ ہاں، سوال آ جائے تو بہت اچھا ہے، سوال کئی دفعہ سے نہیں آ رہے ہیں، اور ہمیں اب ایک افسوس ہو رہا ہے کہ وقت ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے، ماہ رمضان بھی آ گیا اور وقت بھی بہت کم رہ گیا کہ ہم جو بھی آپ لوگ سوال کر رہے ہیں اس کا تیز گام جواب دے رہے ہیں، جس سے ہم خود مطمئن نہیں۔ ہاں نہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی جو قلت ہے وہ تو رہے گی ہمیشہ، اور اب 7:52 یہاں پہ ہو رہے ہیں، ہمارا 8:18 پہ آج افطار ہے، تو تقریباً وہ 24-25 منٹ رہ گئے افطار میں۔ اچھا، ایک سوال کسی کے پاس سوال ہے تو آپ پلیز ذرا کر لیجیے گا مولانا۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے، یہ اس سے ہٹ کے امامت سے، کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ رسول خدا کی عظمت کا پاس رکھتے ہوئے جو ہے وہ عذاب میں دیر کر رہا ہے، یعنی کہ ظالموں کو زیادہ سے زیادہ وقت فراہم کیا جا رہا ہے ظلم کرنے کا، لیکن جب ان کو زیادہ سے زیادہ وقت فراہم کیا جا رہا ہے ظلم کرنے کا، تو میں جو ظلم برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں جو ظلم کے اوپر، تو میرا بھی تو عرصہ بڑھتا جا رہا ہے صبر کرنے کا، تو وہ اس کا جی حساب ہاں، کون دے گا؟ اور ایک اور اس سے اس کا حساب اللہ آپ کو دے گا۔ جو شخص جتنا زیادہ صبر کرے گا، جس شخص کو جتنے زیادہ عرصے تک ظلم برداشت کرنا پڑیں گے، اس کا اجر اتنا ہی اعلیٰ ہوگا، اور اتنا اجر ہوگا کہ وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اجر ایسے نہیں ہوتے کہ انسان کو حسرت رہ جائے کہ یہ تو کم ہے، یعنی اللہ جس کو بھی جو کچھ دیتا ہے وہ اتنا دیتا ہے کہ جس نے اس کی امید نہیں ہوتی، اور وہ اس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں پروردگار، میں نے بہت یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت زیادہ حقدار ہوں، لیکن تو نے اس سے بہت زیادہ دے دیا۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے، تو وہ ہر شخص کو اتنا ہی اجر دے گا، بلکہ اس سے زیادہ دے گا جتنا اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو میرے خیال ہے کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو پروگرام کو یہاں رکھتے ہیں مولانا، پھر انشاءاللہ عید کے ایک آدھ ہفتے کے بعد پھر آپ سے رابطہ کر کے اور پھر کوشش کریں گے کچھ تفصیلات ابھی جو رہ گئی ہیں تشنے کی، خاص طور پہ جی ہاں، پھر انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام رہیں گے تو اگر موقع ملا تو کوشش کیجیے گا کہ یہ اس وقت کی جو امامت کی گفتگو خاص طور سے آخری 2-3 تقریروں کی ہے، اس میں ہم نے سمجھیے کہ 6-7 تقریروں کا مواد ایک تقریر میں جمع کیا ہے، ایک تقریر میں، تو وہ بہت ہی جلدی بات ہوئی ہے، آیتیں بھی رہ گئیں، روایتیں بھی رہ گئیں، اور بعض مباحث رہ گئے، مگر بس یہ ہے کہ ہمارا پیغام بہرحال پہنچ گیا، یہ اللہ کا شکر ہے، اور آپ کچھ نے نہ کچھ تو بڑی کلیریفیکیشن محنت کر کے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے حضرات، خواتین حضرات، پھر آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور میں پھر مطلع کر دوں گا آپ کو کہ عید کے بعد کب ہوگا پروگرام انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے مولانا، خدا ٹھیک ہے، حافظ۔ پھر انشاءاللہ عید کے بعد ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو جاری رکھیں، اور جو بھی موضوعات آپ طے کریں گے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ انشاءاللہ اچھی بات ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔